اچھا، آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا ہے کہ آپ لوگ میاں بیوی شام کے وقت بڑے خوش تھے، بڑے ہنس کھیل رہے تھے اور آپس میں آپ کا بڑا اچھا رشتہ جا رہا تھا، بڑی خوبصورتی سے آپ اسے نبھا رہی تھیں، اور اچانک سے کیا ہو گیا کہ اچانک سے کوئی پتہ ہی نہیں چلا، ایک دم سے آپ دونوں کے بیچ میں جو ہے نا انچاہی خاموشی، انچاہی ناراضگی آ گئی، اور ایک دم سے آپ دونوں کے بیچ میں لڑائی بن گئی، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک دم سے آپ کہہ رہی ہیں کہ کل شام کے وقت جو ہے ہم ٹھیک تھے، لیکن صبح اٹھے ہیں تو ہم بالکل آپس میں ہمارا سارا معاملہ ہی خراب ہوا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے یہ وجہ سوچی ہے؟ کبھی آپ نے اس وجہ کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ اور اگر یہ وجہ آپ کے سامنے اگر آ جاتی ہے نا، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اچھا خاصا رشتہ چل رہا ہوتا ہے اور بیچ میں ایک دم سے آپ لوگوں کی میں نا ایک ایسی خاموشی چھا جاتی ہے کہ آپ دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، ایک دوسرے سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے نظر بد۔ اور نظر بد کیسے اور کیوں لگ جاتی ہے، اور نظر بد کا علاج کیا ہے؟ اپنے میاں بیوی کی نظر بد کو ختم کرنے کا کیا علاج ہے، کیا حل ہے؟ اس وقت آپ کے دل میں خیال آ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میرے شوہر پہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے کہ ایک دم سے یہ ٹھیک ہوتا ہے، ایک دم سے یہ بگڑ جاتا ہے، تو یہ دل میں خیالات آتے ہیں نا کہ شوہر کو شاید کسی نے جادو کیا ہے، کسی نے تعویذ ڈال دی ہیں۔ ہم خواتین کے دل میں زیادہ تر یہی خیالات آتے ہیں جب شوہر کا پہلے رویہ اچھا ہوتا ہے، پھر اچانک سے کسی بات پہ وہ بھڑک اٹھتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اس کے پیار کو سمجھیں کہ اس کی نفرت کو سمجھیں، تو وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ وجہ ہوتی ہے نظر بد۔ اور نظر بد کا کیا حل ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی، اور آپ نے کیسے نظر بد سے بچنا ہے وہ بھی بتاؤں گی، اس کی وجہ، اس کی وجوہات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو ویڈیو کا کوئی بھی پوائنٹ آپ نے جو ہے نا مس نہیں کرنا، بہت ویڈیو خاص ہونے والی ہے، اور میری ساری ویڈیوز جتنی بھی ہوتی ہیں موٹیویشنل ہوتی ہیں، سب بیٹیوں کے سسرال میں خاص طور پہ بہت کام آنے والی ویڈیوز ہوتی ہیں، میری ہر بات موٹیویشنل ہوتی ہے۔ میرے پاس میری زندگی کا 20 سال کا تجربہ ہے، میں نے 20 سالوں میں بہت کچھ سیکھا ہے، اور بہت سی ٹھوکریں بھی کھائیں ہیں، اپنی غلطیوں سے بھی سیکھا ہے، اپنی اچھائیوں سے بھی سیکھا ہے، اپنی برائیوں سے بھی سیکھا ہے، اس لیے میری ہر ویڈیو جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی کسی نہ کسی کام آتی ہے، تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے، ویڈیو اچھی لگی کسی بھی پوائنٹ پہ تو لائک ضرور کر دینا ہے۔ اچھا، السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوشیاں آباد رہیں، اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور کسی کے ساتھ کے میری بیٹیوں کے نصیب اچھے ہو۔ اچھا، ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی، میں نے چکن شام کے وقت فرائی کرنا تھا، ہسبینڈ صاحب نے فرمائش کر دی کہ جی آج چکن فرائی کریں، تو چکن جو ہے میں جو فرائی کرتی ہوں اس میں نارمل گھر کے سارے مسالے ڈالتی ہوں، آج کوئی تکا مسالہ بھی نہیں تھا میرے پاس، تو گھر کے مسالے ڈالے، بیسن ڈالا، تھوڑا سا کارن فلاور ڈال دیا، ایک عدد انڈا ڈالا، اس کی کوٹنگ مضبوط ہو گئی، اور ہلکی آنچ پہ اس کو فرائی کرنا ہے، زیادہ دیر اس کو فرائی نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ بہت زیادہ اگر چکن فرائی کریں تو وہ سخت ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، جب وہ ہلکا گولڈن ہو جائے ہلکی آنچ پہ تو بس آپ اس کو فوراً باہر نکال دیں، اور یہ بڑا مزے کا بنتا ہے۔ شام کے وقت میں یہ بنا رہی تھی، آپ لوگ ریسپی کو بھی دیکھیے گا، ساتھ میں میرے روٹین کے کام دیکھیے گا، اور اپنے مسئلے مسائل جو ہیں وہ مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، میں ان کا آپ کو حل بتانے کی پوری کوشش کروں گی، اور میری جو ویڈیو ہوتی ہیں ان پہ کمنٹ لازمی کیا کریں، میں آپ کے کمنٹس بڑے شوق سے پڑھتی ہوں، اور انہی کے بنا پہ پھر میں آگے سے آپ سے بات کرتی ہوں، آپ کو جواب بھی دیتی ہوں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ لوگ انسٹاگرام پہ آئیں اور میں انسٹاگرام پہ آپ کو بتاؤں گی اور وہیں پہ آپ سے الگ سے بات کروں گی اور آپ سے پیسے لوں گی، فیس لوں گی، بالکل بھی نہیں ہے، میرے ساتھ ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ ایک اچھا مشورہ دینا جو ہوتا ہے نا وہ بھی فی سبیل اللہ، اپنے اللہ پاک کی خوشی کے لیے کرنا ہوتا ہے، کسی کے کام آ جائے، کسی بیٹی کی زندگی سنور جائے، تو اس سے بڑی فیس اور کوئی نہیں ہوتی کہ جب اللہ پاک آپ سے خوش ہوتے ہیں، اس لیے یہ مطلب اپنے ذہن میں مت لائیے گا کہ شاید میں الگ سے انسٹاگرام پہ فیس لیتی ہوں، یہ وہ، میں نے انسٹاگرام میرا بنا ہوا ہے لیکن میں یوز نہیں کرتی ہوں۔ آپ لوگوں نے اگر کوئی بھی اس بات پوچھنی ہے تو آپ بے شک میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، میں اس کے ذریعے آپ کو جواب ضرور دوں گی، رپلائی ضرور کروں گی، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے بچیوں کے سوالوں کے جواب دینا اور ان کو مشورے دینا۔ میں کوئی اتنی بڑی ڈاکٹر ٹیچر نہیں ہوں، لیکن 20 سال کا جو ایکسپیرینس ہے میرے پاس نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اچھا، آتے ہیں اپنے مین پوائنٹ کی طرف کہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے اور اتنے اچھے طریقے سے جا رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک سے شوہر کا موڈ کا کچھ پتہ نہیں چلتا، ایک دم سے پیار کرتے ایک دم سے غصے میں ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ جو مین وجہ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے نظر بد۔ نظر بد کیسے لگتی ہے؟ نظر بد اس طریقے سے لگتی ہے جب آپ اپنے شوہر کو سب کے سامنے جو ہے نا پیار سے بات کرتی ہیں اس کے ساتھ، اور آپ کے ہسبینڈ آپ کو پیار سے سب کے سامنے جواب دیتے ہیں، آپ کے ساتھ رومانٹک ہو کے رہتے ہیں سب کے سامنے۔ دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں اپنے روم کی حد تک، اپنے کمرے کی حد تک کرنے کی، اور پہلے کے زمانے میں جب بیویاں نہیں ہوتی تھی نا اس طرح کی، مطلب اتنی اوور کانفیڈنس نہیں ہوتی تھی، سارا کچھ اپنا چھپا کے رکھتی تھی، کہیں نہ کہیں وہ اس وجہ سے بھی چھپا کے رکھتی تھی کہ بزرگوں کے سامنے انہیں شرم آتی تھی، اور انہیں اچھا نہیں لگتا تھا اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، شوہر کے ساتھ بات چیت کرنا، سب کے سامنے کی میں بات کروں، اپنے روم میں آپ سب کچھ کر سکتی ہیں، تو وہ اس رشتے کو صرف رات کی حد تک رکھتی تھی اپنے کمرے کی حد تک رکھتی تھی، تو ان کے رشتے اتنے خوبصورت بھی ہوتے تھے اور ان میں ایک لحاظ بھی ہوتا تھا، ایک ادب احترام
احترام بھی ہوتا تھا، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ شرم ہوتی تھی، یہ حیا ہوتا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آج کی لڑکیاں بے شرم ہے، بے حیا ہے، نہیں، ایسا نہیں کہہ رہی، میں ایسا کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ پہلے کے زمانے کی لڑکی میں کانفیڈنس نہیں تھا، کانفیڈنس کی کمی ہونے کی وجہ سے انہیں کہیں نہ کہیں اس چیز کا فائدہ بھی ہوتا تھا کہ ان کی ساری باتیں چھپی ہوئی ہوتی تھیں، اور چھپا ہونے کی وجہ سے وہ کسی بھی ایسی عورت کے سامنے نہیں آتی تھی جو ان چیزوں سے ترسی ہوئی ہو۔ جو عورت ان چیزوں سے ترسی ہوتی ہے نا، جس کے شوہر کو اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہوتا، وہ جب کسی کا اچھا بیہیویئر، میاں بیوی کا اچھا سلوک دیکھتی ہے تو ضروری نہیں ہوتی وہ اس کو بری نظر ہی لگائے، وہ اس کو اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے، اور اس کا نیگیٹو اثر کیا ہوتا ہے کہ وہی شوہر ایک دم سے چڑچڑاپن اس پہ آ جاتا ہے، ایک دم سے وہ بیوی کے ساتھ برا رویہ اختیار کرنے لگتا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر جب آپ اپنے شوہر کے گھر والوں کے سامنے اپنے شوہر سے اچھے تعلقات رکھتی ہیں نا، تو وہاں پہ کئی ایسی جیلس ہونے والی خواتین ہوتی ہیں، دیورانی جٹھانی نند حسد کرنے والی ہوتی ہیں، انہیں کہیں نہ کہیں اپنا فیوچر جو ہے انسیکیور لگ رہا ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہی ہوتی ہیں، دیورانی جٹھانی ہوگی تو وہ یہ سوچنے لگے گی ہاں یہ تو بیوی کے ہاتھ میں آ جائے گا، ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، یا پھر ان کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر نے اگر دیکھ لیا ان دونوں کا پیار تو وہ ہمیں تانے دیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ اس سوچ کی وجہ سے نظر بھی لگتی ہے، لیکن ساتھ میں پھر ان کی سازشیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، تو شوہر سازشوں کا حصہ بھی بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو ان سازشوں سے بچانا چاہتی ہیں، ان نظر بد سے بچانا چاہتی ہے، تو میرا بہترین مشورہ ہے آپ کو اپنے شوہر کے تمام تعلقات کو چھپا کے رکھیں، یہاں تک کہ وہ آپ کو گفٹ دیتے ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی سرپرائز پلان کرتے ہیں، سب کچھ اپنا کسی کو بھی نہ بتائیں، اپنے کمرے میں اپنی خوشی کو اپنے حد تک رکھیں، اپنے کمرے میں رکھیں، اپنی خوشی کو اپنے تک رکھیں، تاکہ آپ کی زندگی، آنے والی زندگی بھی خوبصورت پرسکون رہے۔ بچیاں زیادہ تر بتا اس وجہ سے بھی رہی ہوتی ہیں نا کہ اگلے بندے کے ذہن پہ ہمارے بارے میں اچھا امپریشن پڑے گا، لڑکیاں یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ سسرال والوں کے ذہن پر ہمارے لیے اچھا امپریشن پڑے گا، وہ یہ کہیں گی کہ اس کا شوہر اس کی بہت عزت کرتا ہے، بہت دید کرتا ہے، تو ہمیں بھی اس کی کرنی چاہیے، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، معاملہ الٹ بھی ہو جاتا ہے، وہ الٹ اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ پھر یہ کوشش کرنے لگ جاتی ہیں کہ ان کو نا آپس میں لڑوایا جائے، وہ سازشیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ سازش جب ہوتی ہے تو اس وقت آپ کی لڑائی ہوتی ہے، اور وہ پھر کہیں نہ کہیں نظر بد کا نشانہ بھی بن جاتی ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نظر بد کا توڑ کیا ہے، میاں بیوی کی نظر بد کا توڑ کیا ہے۔ میاں بیوی کی جو نظر بد ہوتی ہے نا، اس سے اگر آپ بچنا چاہتی ہیں، اور آپ کے دل میں یہ بھی ڈر ہے ساتھ میں کہ شاید ہمارے شوہر کو کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، کسی نے اپنے ہمارے شوہر پہ جو ہے نا جادو ٹونا کر دیا ہے، تو اب ہم کیا کریں، کسی بابا کے پاس جائیں، کسی فقیر کے پاس جائیں، اور کسی اولیاء کے پاس جائیں، دعائیں منگوائیں۔ آپ خود بھی اپنے رب سے دعا مانگ سکتی ہیں۔ اس کا بہترین حل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، جو میں بھی کرتی ہوں۔ گھر میں آپ لوگ پانی تو آپ پیتی ہیں نا، کمرے میں آپ ایک جگ پانی کا رکھتی ہوں گی، آپ پانی پیتی ہوں گی، آپ کے شوہر بھی پیتے ہوں گے، دن کو اگر وہ نہیں ہے، گھر نہیں پیتے، رات کو تو وہ پیتے ہیں، رات کو تو آپ سے پانی مانگتے ہیں نا، آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک گلاس پانی کا لے لیں، نہیں تو آپ ایک جگ پانی کا لے لیں، جتنا پانی آپ کے ہسبینڈ پیتے ہیں، پینا ہے انہوں نے، وہ پانی آپ اپنے پاس رکھیں، اس پانی پہ آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد آپ نے 4 کل 3 بار پڑھنے ہیں، ایک بار نہیں پڑھنے، 4 کل آپ نے 3 بار پڑھنے ہیں۔ پہلے آپ چھوٹا درود پاک اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا آپ 11 مرتبہ پڑھیں یا 7 مرتبہ پڑھیں، آپشن آپ کا، 3 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، اس سے کوئی نہیں مسئلہ بنتا، ٹھیک ہے۔ آپ چھوٹا درود پاک پڑھیں، اس کے بعد آپ 4 کل کو ایک دفعہ پڑھیں، پھر 4 کل کو ایک بار پڑھیں، پھر 4 کل کو ایک بار پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی 3 بار آپ نے پڑھنی ہے، آیت الکرسی 3 بار، آدھی والی آیت الکرسی، جو ایک تو بہت بڑی ہے لیکن جو یوٹیوب پہ چھوٹی بھی ہے آیت الکرسی، وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے اس پانی پہ آپ نے دم کر پھونک مار دینی ہے، وہ پانی آپ اپنے شوہر کو بے شک روزانہ پلائیں، روزانہ ڈیلی آپ اس کو دیتی رہیں، پیتے رہیں، یہ کوئی جادو ٹونے والی بات نہیں ہے، یہ نظر بد کا علاج ہے، یا آپ اپنے بچوں کو دیں، ان کی نظر بد ختم ہو جائے گی، خود پئیں، روٹین میں شامل کر لیں، وہاں پہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ روز آپ کے شوہر کو نظر لگ جاتی ہے، آئے دن لگ جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دم کیا ہوا پانی آپ شوہر کو روز پلا رہی ہیں اور آپ حرکتیں وہی سامنے باہر کرتی جا رہی ہیں، روز کرتی جا رہی ہیں، اور آپ اپنی حرکتوں میں کمی نہیں لا رہی ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ چلیں سب کچھ کرتے رہیں، اندر جا کے شوہر کو پانی پلا دوں گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ نظر بد جو ہوتی ہے نا، وہ روز روز لگتی بھی نہیں ہے، بعض اوقات آپ کے اپنے پنگے ہوتے ہیں، آپ نے خود پنگے نہیں لینے، اپنی ان حرکتوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے، لیکن ساتھ میں آپ نے یہ توڑ ضرور کرنا ہے۔ دیکھیے گا، اگر کسی کی بری نظر لگی ہوئی ہے، یا کسی نے آپ کے شوہر پر جادو ٹونا کیا ہے، تعویذ داغے کیے ہوئے ہیں، کچھ بھی کیا ہوا ہے نا، تو وہ وہاں پہ فوراً اس کا اثر ختم ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے پھر کچھ نہیں، پھر اگر اس کے باوجود بھی اگر کچھ ہوتا ہے نا، تو وہ پھر کہیں نہ کہیں آپ کی اپنی کوئی غلطی ہونی ہے، یا آپ کے شوہر کی کوئی غلطی ہونی ہے، اس کی وجہ سے ہوگا، لیکن کلام پاک پہ یقین رکھنا ہے۔ میں نے جب بھی اس کو کیا ہے نا،
تو میرے ہسبینڈ کا رویہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور میرے دل میں ایک سکون سا آ جاتا ہے کہ چلے میں نے کلام پڑھ دیا ہے نا، اب میرے شوہر کو کسی کی نظر نہیں لگی ہوئی ہے، اب جو کچھ ہے وہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمل آپ لازمی کریں، اپنی زندگی میں روٹین کیسا بنا لیں۔ اگر آپ پانی پہ دم نہیں کر سکتی ہیں نا، وہ نہیں پانی پیتے، اکثر میرے شوہر کا تو یہ ریکارڈ رہا ہے، وہ میرے ہاتھوں سے پانی نہیں پیتا تھا پہلی زندگی میں، اس کو گھر والوں نے کہا ہوا تھا کہ جادو کرے گی، حالانکہ میں کہتی تھی کہ اگر جادو کرتی تو سارے سسرال والے میرے ہاتھ میں نہ ہوتے، میں نے ان کو اپنے سے خلاف ہی کرنا تھا۔ جس نے کیا ہوا ہے، جس کے گیت گا رہے ہو، سب کچھ برا کر رہی ہے، پھر بھی اسی کے دیوانے بنے ہوئے ہو، تو جادو ٹونا تو اس نے کیا ہوا ہے نا، میں نے کیا کیا ہوا ہے؟ میں اگر کرتی تو سارے میرے آگے پیچھے ہوتے۔ خیر دفع کریں اس بات کو، مجھے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن آپ نے یہ عمل، اگر آپ کے شوہر پانی پہ نہیں کرنے دیتے نا، مطلب پانی نہیں پیتے ہیں، تو آپ یہ سب صورتیں پڑھ کے نا، ایک دفعہ 4 کل پڑھ لیں، ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، اپنے شوہر پہ پھونک مار دیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر پھونک مار دیں۔ وہ سامنے نہیں ہیں، دور ہیں، پردیسی ہیں، ان کی تصویر پہ پھونک مار دیں، ان کی نظر بد اتر جائے، کسی قسم کی نظر بد ان کی اتر جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی کی نظر بد ہو، اکثر شوہر خوبصورت ہوتے ہیں، دوسروں کی نظر لگ جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں اس وجہ سے بھی، تو بیماری کے لیے بھی، شفا کے لیے بھی یہ جو ہے نا بہت اچھا ایک عمل ہے، میرا آزمودہ عمل ہے، میں ڈیلی روٹین میں کرتی ہوں، اپنی بیٹیوں میں پڑھتی ہوں۔ اچھا، ایک اور میرے پاس نظر بد کی دعا بھی ہے جو میں پڑھتی ہوں، 7 دفعہ جیسے پڑھنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نا وہ بھی اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی، مجھے تو زبانی یاد ہے لیکن اس کا اسکرین شاٹ میں نے نہیں لیا ہوا، میں اگلی ویڈیو میں نا اس کا اسکرین شاٹ لوں گی اور پھر میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ وہ تو بہت ہی اچھی صورت ہے، مجھے تو وہ پڑھ کے نا بالکل رٹ گئی ہے، یاد ہو گئی ہے زبانی، لیکن میں آپ کے ساتھ نا اس کے اسکرین شاٹ شیئر کروں گی، تو آپ نے اس دعا کو بھی پڑھنا ہے، تو وہ بھی نظر بد کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ میرا چکن فرائی ہو چکا تھا اور اب ویڈیو بھی اینڈ ہونے والی ہے، دعا میں یاد رکھیے گا، کوئی بھی مسئلہ ہو کمنٹ ضرور کیجیے، میں کمنٹ میں آپ کو رپلائی ضرور کروں گی اور آپ کی اس بات پہ ایک ویڈیو بھی ضرور بناؤں گی۔ اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ میری فیملی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، میں آپ کی وجہ سے نا بڑی ہی خوبصورت جرنی جا رہی ہے، ان دنوں میں بڑی خوش رہنے لگ پڑی ہوں، میرا اپنا ایک بہت اچھا ٹائم جا رہا ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جتنی بھی لڑکیاں ٹینشن ڈپریشن میں ہیں نا، پریشانی میں، وہ اپنا ایک چینل ضرور بنا لیں، اور کچھ نہیں تو اپنے دل کی بھڑاس تو نکال سکتی ہیں نا آپ، تو اس کے لیے میں کہتی ہوں کہ یوٹیوب چینل لازمی بنائیں، بہت اچھی چیز ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے، لیٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا صبر سے کام لینا پڑتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتا۔ اب مجھے اب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ تو چینل کی مونیٹائزیشن کے بعد ہی پتہ چلے گا، اگر چینل مونیٹائز ہو گیا تو پھر تو میں آپ کے بہت کام آنے والی ہوں، نہ ہوا تو ہار نہیں مانوں گی، ایک اور چینل بنا لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ فری بیٹھ کے لوگوں کی برائیاں کرنے یا لوگوں کے بارے میں نیگیٹیوٹی سوچنے سے بہتر ہے کہ بندہ خود کو اس طرح مصروف رکھے۔ اور یہاں پہ جی ہمارا چھوٹا سا ڈائننگ ٹیبل اور ہماری چھوٹی سی دوریاں، اب یہاں پہ میری چھوٹی گڑیا بیٹھ گئی ہے اور باقی بچے بھی آ رہے ہیں، ان کے پاپا بھی اندر واش روم میں تھے، وہ بھی آئیں گے تو ہم لوگ مل کے انجوائے کریں گے۔